آخری سہارا وہ اسی موضوع پہ ہے کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور وہ اس کے لیے جیسے تڑپ رہے ہیں. میں نے کہا واقعی ان کی تحریروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تڑپ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو دکھانے والا نہیں ہے، بتانے والا نہیں ہے. اس لیے اس کے بعد جب بھی وہ اپنے عقلی تجارب کی روح سے جب وہ آگے بڑھیں گے تو ان کو خود نظر آئے گا کہ یہ ہے وہ نظام جو قرآن نے انسانوں کے لیے متعین کیا تھا، اس کی ہمیں تلاش ہے. تو قرآن نے تو یہ کہا تھا نا کہ یہ ضروری نہیں کہ تمہاری ہی قوم کے لیے یہ مخصوص ہو، دنیا کی جو قوم بھی اس کو عقل و فکر کی روح سے قبول کرے گی اس کے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے. علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر فرد یہ دیکھ لے گا کہ اس کے عمل کا نتیجہ کیا ہے. بھئی یہی ہے نظام، یہی چاہتے ہیں، ساری دنیا یہ چاہتی ہے. اس وقت سمجھ میں نہیں ان کے آ رہا کہ یہ نظام کس طرح سے قائم ہوگا. قرآن بتاتا ہے، نظام بھی بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح سے یہ قائم ہوگا. اور یہ کہنے کے بعد پھر وہی بات آ گئی، انسان سے کہا گیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تو جو خدا کے بالمقابل خدا بن کے کھڑا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے فریب دے دیا ہے یہ کہ خدا کے بالمقابل تو کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ غرہ کا فریب بھی ہے. کس بات نے تجھے فریب دے دیا؟ اور اس کے معنی جرت کے بھی ہوتے. تجھے یہ جرت کیسے ہو گئی کہ خدا کے بالمقابل خدا بن کے کھڑا ہو جائے؟ اور یہاں خدا کی دو صفات ہی بیان کی، ان کے مقابل میں آ جائے گا. ایک تو رب ہے، تمام نوع انسانی کا نشو و نما دینے والا. ربوبیت، کون سا انسان یا کون سی قوم ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم ربوبیت عالمینی کے ضامن ہیں؟ اور پھر وہ ربوبیت نشو و نما دینا، کیا بات ہے! قرآن کی الکریم جہاں جو لفظ لایا ہے، آپ کسی محتاج کو ایک وقت میں روٹی دے دیتے ہیں، 4 پیسے دے دیتے ہیں، بڑے بن جاتے ہیں اپنے ذہن کے اندر، وہ محتاج ہو جاتا ہے آپ کا، اس کی غیرت کو ٹھیس لگتی ہے. یہاں وہ رب ہے دینے والا، جو رب بھی ہے کریم بھی ہے، کہ کسی کو جتاتا تک نہیں ہے، احسان نہیں رکھتا اس کے سر کے اوپر کہ میں تجھے دے رہا ہوں. کہا کہ یہ خدا جو ہے یہ وہ شاہنشاہیت والا خدا نہیں ہے، یہ تو ربوبیت والا خدا ہے، پالتا ہے، نشو و نما کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ کریم بھی ہے. عربوں کے ہاں جتنے بھی شرف انسانیت کی خصوصیات تھیں ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو اس کے لیے لفظ یہ کریم آتا تھا. اوہو، رب بھی ہے، کریم بھی ہے. کون سی چیز ہے اس کے متعلق جو تمہیں دھوکے میں رکھ رہی ہے کہ وہ یہ نہیں میں ہوں؟ کون سی بات ہے جس سے تمہیں یہ جرت ہو گئی کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو چھاتی بھی یاد رکھ کے کہ تو نہیں خدا، ہم خدا ہیں، انا ربکم الاعلی، ہم ہیں وہ. کون سی بات یہ ہے؟ پہلے ابتدا کہا کہ تم ذرا سوچو اپنی یہ جو انسانی خلقت میں، انسانی پیکر میں جو تم لگے پھرتے ہو، چلے پھرتے ہو، اس کی حیثیت کیا ہے خلاقہ کا؟ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن نے ایک لفظ خلق ہے اور ایک ان کے ہاں امر کا لفظ ہے قرآن کا. عجیب چیز. اور شاید میں نے یہ بھی بتایا تھا، رنجل پیریسن ایک بہت بڑا فلاسفر ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ عربی زبان اس اعتبار سے بڑی ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہے کہ اس کے ہاں 2 لفظ ہیں کریشن کے لیے، تخلیق کے لیے ان کے ہاں 2 سٹیجز ہیں، ایک امر کی سٹیج ہے اور ایک خلق کی سٹیج ہے. ہماری زبان میں یہ نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری زبان محتاج. یہ قرآن ہے، یہ جو کچھ بھی کائنات ہے بلکہ اس میں انسان بھی شامل ہے، یہ کسی زمانے میں کسی وقت میں نہیں تھا نا. نتھنگنیس جس کو کہتے ہیں، عدم تھا، کچھ نہیں تھا. عدم سے وجود میں کسی شے کو لانا تصور ہی نہیں آ سکتا کسی.
یہ خدا کا عالم امر ہے کہ جس میں یہ مرحلہ طے کرتی ہے، اذا ارادہ بشیء فیقول لہ کن فیکون، خدا کے ارادے سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس کائنات میں وہ آ جاتا ہے۔ اس کائنات میں آنے کے بعد جتنے قوانین فزیکل لاز طبی قوانین ہیں پھر وہ اس کے تابع آ جاتا ہے۔ باقی سارا کچھ ان قوانین کے ماتحت ہوتا ہے جو اس کائنات میں خدا نے فزیکل قوانین بتا دیے۔ عالم امر میں کوئی قانون نہیں ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ نہیں ہے، علت و معلول نہیں ہے، وہاں خدا کا ارادہ کارگر ہو رہا ہے، وہی عالم امر اس کو کہا گیا ہے۔ یہاں آنے کے بعد پھر وہ قوانین جو ہیں تبھی ان کے تابع ہے۔ یہاں کے لیے لفظ خالق کا ہے، خلق کے معنی ہوتا ہے مختلف چیزیں جو موجود ہیں ان میں صحیح پروپورشن یا تناسب سے ان کو اکٹھا کیا جائے اور ایک نئی چیز اس میں پیدا ہو جائے۔ اب یہ چیز نتھنگنیس سے، عدم سے وجود میں نہیں آئی، شکل تو اس کی دوسری پیدا ہو گئی۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے دو حصے ملانے سے پانی کا قطرہ بن جاتا ہے۔ ہائیڈروجن بھی گیس، آکسیجن بھی گیس، ان کی دونوں کی الگ الگ پراپرٹیز ہے، ایک جلانے والی ہے، ایک جلانے میں مدد دینے والی ہے، لیکن جب انہیں کسی خاص تناسب سے اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس سے پانی کا قطرہ وجود، یہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اس طرح اکٹھے کرنے سے بنتا ہے نئی چیز۔ ویسے تو یہ نئی چیز بنتی ہے، عدم سے وجود میں نہیں آئی، ہائیڈروجن اور آکسیجن وہ آئی ہیں عدم سے وجود میں۔ اب یہ جو مرحلہ ہے جس میں ان چیزوں کے صحیح تناسب سے نئی نئی چیزیں ہم کہتے ہیں نا وجود میں آتی ہیں، یہ بنتی ہیں، یہ خلق ہے، یہ تخلیق ہے۔ انسان تخلیق کر سکتا ہے، انسان عدم سے وجود میں نہیں کسی شے کو لا سکتا۔ خود انسان بھی قرآن نے کہا ہے کہ تخلیق ہے۔ کیا بات ہے قرآن کی، خلق کا تخلیق کا امر ہے۔ وہ شاید جس سے یہ دو چیزیں مل کے یہ اب آگے جنین کی بات آ گئی نا کہ عورت کے رحم کے اندر وہ کس طرح سے دو جرثومے ملتے ہیں، ان سے آگے پھر وجود پذیر ہوتی ہے ایک تیسری چیز، یہ خلق ہے۔ وہ جو دو ابتدائی جرثومے ہیں وہ خلق کا نتیجہ نہیں ہے، خدا کے امر کا نتیجہ ہے۔ اس نے اس میں یہ خصوصیت پیدا کی ہے کہ یہ اس طرح سے ملیں اور تیسری چیز پیدا ہو جائے، یہ تخلیق ہے خلق کا۔ کیا بات ہے! ابتدا ہر شے کی جو نظر آتی ہے ابتدائی تخلیق ہوتی ہے، مختلف شے سے ایک شے وجود میں آتی ہے، وہ اسی شکل میں نہیں ہوتی۔ یہ جو سلسلہ ارتقاء یا ایولیوشن کی تھیری ہے وہ بڑی قرآن کی روح سے صحیح ہے۔ ابتدا زندگی کی بڑی ایک ذرے سے محسوس سے بلکہ غیر محسوس سے جرثومے سے ہوئی ہے، لائف سیل جسے کہا جاتا ہے، وہاں سے پھر یہ ارتقائی منازل اس نے طے۔ وہ رحم مادر کے اندر ہی وہ لے لیجئے، جس طرح سے وہ بچہ جنین بنتا ہے، یہ جنین کے علم والے جو ہیں ان سے پوچھئے، وجد میں آتے ہیں جب قرآن کی آیات کو لیتے ہیں۔ خلق کا فسوا کا، پھر اس میں اس نے تناسب صحیح پیدا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سر اتنا بڑا بنا دیا کہ گردن اٹھا ہی نہ سکے اس کو، عجیب تناسب ہے اس کے اندر، صحیح پرپورشن ہے، اور جسے صحت کہتے ہیں وہ صحیح تناسب ہی کا نام ہے۔ جب تناسب اندر بگڑتا ہے تو وہ بیماری ہوتی ہے۔ تناسب اس کا صحیح کیا، فعدلہ کا، اور عدلہ کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جو نہ کسی طرف جھکی ہوئی ہو نہ کسی طرف اٹھی ہوئی ہو، متوازن اس طرح سے قائم ہو۔ یہ سارا کچھ کیا اور کرنے کے بعد آگے بات آئی، فی ای صورت ما شاء رکب، رکب لیئرز کو کہتے ہیں، طے در طے کوئی چیز بنائی چری جائے، آگے ہے صورتن، شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے فلسفے کا کہ شے اس وقت شے کہلاتی ہے جب وہ فارم کی شکل ہے، کسی فارم میں آ جائے۔
فارم میں اگر کوئی نہ آئی ہوئی ہو تو وہ شے ہی نہیں کہلا سکتا. فارم ہے